یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اگر آپ کی گٹ ٹھیک ہے تو آپ ٹھیک ہیں. اگر آپ کی گٹ جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہی ہے تو آپ کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں. آپ اپنی سکن ٹھیک کر سکتے ہیں, آپ اپنا ویٹ لوز کر سکتے ہیں, اور آپ بہت ساری گٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں یعنی انڈائجیشن, ہارٹ برن, اس کے علاوہ ایسیڈیٹی, بلاٹنگ, کانسٹیپیشن اور ڈائریا سے بچ سکتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے فوڈز کے بارے میں جو آپ کو سپورٹ کرے گا آپ کی گٹ ہیلتھ کو مینٹین کرے گا, بیکاز یور ہیلتھ سٹارٹس ان گٹ. تو اپنی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے, اپنی قوت مدافعت کو مینٹین کرنے کے لیے اور خود کو بیماریوں سے بچانے کے لیے آپ کی گٹ ہیلتھ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس ویڈیو کے اندر آج ہم بات کریں گے ان تمام پروڈکٹس کے بارے میں, ان تمام فوڈز کے بارے میں جو آپ کو گٹ ہیلتھ کو سپورٹ کرے گا آپ کی اور آپ کو ٹھیک ہونے میں مدد کرے گا. تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا مت بھولیں. ہیلو اینڈ السلام علیکم, دس از کلینکل ڈائٹیشین زرتاشا خالد. میں ابھی کرنٹلی دلاور حسین فاؤنڈیشن اور نور ہاسپٹل میں پریکٹس کر رہی ہوں. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کون سے ایسے فوڈز ہیں جو آپ کی گٹ ہیلتھ کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو ٹھیک کرتے ہیں اور اس کو کیور کرتے ہیں. بیکاز جتنی اچھی آپ کی گٹ ہیلتھ ہوگی اتنا ہی اچھی آپ کی سکن, آپ کا میٹابولزم اور آپ کی امیونٹی ہوگی. بیکاز آپ کے فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے سے لے کر ایبزارب کروانے تک, باڈی کے اندر ڈسٹریبیوٹ کروانے تک کا سارا کام آپ کے گٹ کا ہے. آپ کی گٹ کے اندر اربوں مائکرو آرگینزم ہوتے ہیں جسے ہم گٹ مائکرو بایومز بھی بولتے ہیں. یہ وہ مائکرو بایومز ہیں جو رسپانسیبل ہیں آپ کی ڈائجیشن, ایبزارپشن اور میٹابولزم کے. اب بہت سے ایسے فوڈز ہوتے ہیں جو ان کی گروتھ کو, ان مائکرو آرگینزمز کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی گٹ ہیلتھ کمپرومائزڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ ہماری گٹ ٹھیک کام نہیں کری؟ تو کچھ ایسے سائنز ہیں جو ہماری گٹ ہمیں دینا سٹارٹ ہو جاتی ہے, جیسا کہ بہت زیادہ ڈائریا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے, کانسٹیپیٹڈ رہنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہم. اس کے علاوہ برپنگ یا ہارٹ برن کا مسئلہ آ جاتا ہے, اور بہت زیادہ گیس یا بلاٹنگ کے ایشوز بھی ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. دیز آر دا سائنز جو آپ کی گٹ آپ کو دیتی ہے کہ میں ٹھیک کام نہیں کر رہی. اب جب ہماری گٹ خراب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں اور بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جیسے کہ آپ کی سکن پہ بہت زیادہ ایکنی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے, امیونٹی بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے, ہر سیزنل چینجز کے میں آپ کو بخار, کف اور اس طرح کے وائرل انفیکشنز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جیسا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے کووڈ آیا تھا, تو وہ لوگ جن کی گٹ ہیلتھ بہت اچھی تھی انہوں نے بہت اچھا سروائیو کر لیا, لیکن کچھ لوگ جن کی گٹ ہیلتھ ٹھیک نہیں تھی یا کمپرومائزڈ تھی وہ لوگ انہیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا. وہ کون سے ایسے فیکٹر ہیں جو ہماری گٹ ہیلتھ کو خراب کرتے ہیں؟ تو نمبر 1 پہ آپ کے پاس آتی ہے پور ڈائٹ. اگر آپ بہت زیادہ خراب ڈائٹ لے رہے ہیں, یعنی اس میں بہت زیادہ ہائی شوگر ہے, ہائی فیٹ ہے, پروسیسڈ فوڈ بہت زیادہ ہے, جنک فوڈ اگر ہم بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, آپ کی گٹ کو خراب کرنے میں سپورٹیو رول پلے کرتے ہیں, اور آپ کی گٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے آپ بلاٹڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہو, گیسٹرک ایشوز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, اور آپ کو ڈائریا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں اپنی ڈائٹ کے اندر پراپر فائبر لیں, لین پروٹین کی اچھی سورسز لیں, اور گڈ فیٹس ایڈ کریں, لائک اومیگا 3 اور اومیگا 6 ایڈ کریں جو آپ کی گٹ ہیلتھ کو مینٹین اور سپورٹ کرے گا, اور آپ کی گٹ ہیلتھ جو ہے وہ ریکور رہے گی اور اچھی رہے گی. سیکنڈ فیکٹر جو آپ کے پاس آتا ہے جو آپ کی گٹ ہیلتھ کو خراب کرتا ہے وہ ہے بہت زیادہ اینٹی بایوٹکس کا یوز. جی, اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ آپ کی گٹ کے گڈ بیکٹیریاز کو خراب کرتی ہے, تو کوشش کریں بہت زیادہ میڈیکیشنز کا استعمال نہ کریں. تھرڈ فیکٹر جو ہماری گٹ ہیلتھ کو بہت زیادہ خراب کرتا ہے وہ ہے آپ کے پاس اسٹریس اینڈ اینزائٹی. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ اسٹریسڈ ہوں یا آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہو تو آپ کو فوراً سے بلاٹنگ یا مال ڈائجیشن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں میں آئی بی ایس کے جو چانسز ہیں یا آئی بی ایس ٹریگر ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے, آپ کو جو باول ہے آپ کا اس کی موومنٹ خراب ہو جاتی ہے, آپ کانسٹیپیٹڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہو, یا آپ کو ڈائریا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اسٹریس اور آپ کی گٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انٹر لنکڈ ہے. تو کوشش کریں کہ اسٹریس کو کسی نہ کسی طریقے سے مینج کریں تاکہ آپ کی گٹ ہیلتھ اچھی رہ سکے. نمبر 4 فیکٹر جو آتا ہے وچ از سلیپ. لیک آف سلیپ میں اگر آپ بہت زیادہ کم نیند لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی گٹ ہیلتھ کو خراب کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے آپ کو بہت جلدی ایجنگ ایفیکٹ دینا سٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ کے فیس کے اوپر بہت زیادہ پمپلز یا ایکنی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں پراپر سلیپ لیں. بیکاز آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو کہ جب ہم رات ٹھیک سے نہیں سو رہے ہوتے, نیند پوری اگر ہم نہیں لے رہے, تو جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہماری گٹ ہیلتھ بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے. کبھی ہمیں گیس کے ایشوز بہت زیادہ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, تو کبھی ڈائریا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور سم ٹائم تو ہمیں بھوک بھی نہیں لگ رہی ہوتی اور بہت زیادہ ہارٹ برن کے ایشوز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. تو کوشش کریں کہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لازمی لیں تاکہ آپ کی گٹ اچھی رہ سکے, اور گٹ اچھی ہے تو پوری باڈی اچھی ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ کون سے ایسے فوڈز ہیں جو ہمیں مدد دے سکتے ہیں ہماری گٹ ہیلتھ کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو نمبر 1 پہ آپ کے پاس آتے ہیں فرمنٹڈ فوڈز. فرمنٹڈ فوڈ جو ہے بیکاز ان کو بنانے کے لیے ان کے اندر لائیو مائکرو آرگنزمز ایڈ کیے جاتے ہیں جو آپ کے گڈ ہیلتھ یا اور گڈ بیکٹیریاز کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری اور مددگار ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ فرمنٹڈ فوڈز کا استعمال کریں, جس میں آپ کے پاس بریڈ آ جاتی ہے, دہی آ جاتی ہے, بہت اچھے سورس ہیں فرمنٹڈ فوڈز کے. نمبر 2 پہ ہمارے پاس آتے ہیں پری بایوٹکس. پری بایوٹکس ایسے فائبر ہیں جو آپ کے گٹ بیکٹیریاز کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کی گٹ ہیلتھ کو اچھا رکھتے ہیں. پری بایوٹکس ہم انین, گارلک, بنانا, ایپل اور اوٹس اور اس کے ساتھ ساتھ جیگری یعنی گڑ سے بھی لے سکتے ہیں. نمبر 3 پہ ہمارے پاس آتے ہیں ہائی فائبرس فوڈ. ہائی فائبرس فوڈ سم ٹائم آپ کی گٹ ہیلتھ جب خراب ہوتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ کانسٹیپیشن فیس کرنا پڑ رہی ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو بہت زیادہ کانسٹیپیٹڈ رہتے ہیں ان کے لیے ہائی فائبرس فوڈ لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہائی فائبرس ہمیں ہول گرین سے, جس طرح گندم کا آٹا, اوٹس, اس کے علاوہ فروٹس اور ویجیٹیبل سے ہمیں بہت اچھی اماؤنٹ آف فائبر مل رہی ہوتی ہے. ہائی فائبر ہماری باول موومنٹ کو مینٹین کرتا ہے اور ہمیں ہیلپ کرتا ہے کانسٹیپیشن ریلیف کرنے میں. تو کوشش کریں وہ لوگ جن کو کسی بھی ریزن سے کانسٹیپیشن رہ رہی ہے جو ان کی گٹ ہیلتھ کو خراب کر رہی ہے, وہ ہائی فائبرس فوڈ کا استعمال کریں. نمبر 4 پہ ہمارے پاس آتے ہیں اومیگا 3, جس کا بہت اچھا سورس ہے آپ کے پاس چیا سیڈز اور والنٹس. اومیگا 3 ہمارے گٹ ہیلتھ کے لیے تو اچھے ہوتے ہی ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہماری برین ریلیٹڈ ایشوز کے لیے یا برین ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں. تو کوشش کریں گڈ اماؤنٹ آف اومیگا 3 اپنی ڈائٹ کے اندر لازمی استعمال کریں. نمبر 5 پہ ہمارے پاس آتے ہیں پولی فینول ریچ فوڈز, جس میں آپ کے پاس بیریز آ جاتی ہیں, بلیک بیریز, ریسبیریز, اسٹرابیریز آ جاتی ہیں, اور یوزلی جتنے بھی سٹرس فروٹس ہیں وہ بھی ایک بہت اچھا سورس ہے ان چیزوں کا. تو کوشش کریں ان تمام پروڈکٹس کو اپنی ڈائٹ کے اندر استعمال کریں, اپنی گٹ ہیلتھ کو اچھا کریں, ایکٹیو اور ہیلدی رہیں. اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کچھ ریسیپی شیئر کرتی چلوں جس کو استعمال کر کے آپ اپنی گٹ ہیلتھ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. نمبر 1 پہ آپ کے پاس آتے ہیں سوک چیا سیڈ, جو چیا پوڈنگ کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کو پانی, دودھ یا دہی کے اندر بھگو کر رکھ دیں ساری رات, اور صبح اس کے اندر آپ اپنی مرضی کی ڈریسنگز یعنی فروٹس ایڈ کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ دہی کے اندر فروٹس ایڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں. اوٹس کو ساری رات بھگو کر رکھیں اور صبح اس میں کچھ اماؤنٹ آف یوگرٹ اور ساتھ کچھ ہیلدی فروٹس ایڈ کر کے آپ اس کو اپنی ڈائٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. ویجیٹیبلز کو آپ آملیٹ کی فارم میں آملیٹ کے اندر ایڈ کر کے اپنی ڈائٹ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ سے سیڈز یا نٹس نہیں کھائے جاتے تو کوشش کریں اس کو ساری رات سوک کر کے رکھیں اور صبح 1 کپ دودھ کے اندر اس کو بلینڈ کر کے اسمودی ٹائپ بنا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح آپ اپنی گٹ کو ٹھیک بھی رکھیں گے اور اپنی انٹرنل نرشمنٹ بھی مینٹین کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ٹپس ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی گٹ کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں. تو نمبر 1 پہ آپ کے پاس آتا ہے اسٹریس مینجمنٹ. کوشش کریں اپنا اسٹریس مینج کریں. آپ اس کے لیے یوگا, میڈیٹیشن یا کچھ بھی ایسی ایکٹیویٹیز جو آپ کو پرسکون رکھتی ہیں یا آپ کو اچھا فیل کراتی ہیں, وہ آپ کے انڈورفن کو ریلیز کریں گی, جس کی وجہ سے آپ ایکٹیو, ہیلدی اور خوش محسوس کریں گے اور آپ کی گٹ ہیلتھ بھی خوش رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ کوشش کریں اچھی اماؤنٹ آف واٹر استعمال کریں, خود کو ڈی ہائیڈریٹ نہ ہونے دیں.
8 سے 10 گلاس پانی کم سے کم اپنی ڈیلی روٹین کے اندر استعمال کریں اور ایک اچھی نیند لیں، کیونکہ جب تک آپ پراپر سلیپ نہیں ٹھیک کریں گے آپ کی گٹ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو خیال رکھیں کہ ان تمام سٹیپس کو فالو کریں، ان فوڈز کو اپنی ڈائٹ کے اندر استعمال کریں، خود بھی ٹھیک رہیں، اپنے گھر والوں کو بھی ٹھیک رکھیں، اور اگر اس طرح کی انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو فوراً سے چینل سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک فٹ رہو، ہٹ رہو۔